کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ جب بھی حضرت زکریہ علیہ السلام اس حجرے میں داخل ہوتے تو وہاں نیا پھل موجود ہوتا. جی کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی اس محراب میں زکریہ علیہ السلام جاتے وجد عندہا رزقا، تو وہاں ایک نیا رزق موجود ہوتا. تو آپ پوچھتے قال انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں ہے، یہ رزق تجھے کہاں سے آیا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، تو وہ کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. اس انداز میں حضرت سیدہ مریم کی پرورش ہوئی. سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن اسی حجرے کے اندر عبادت فرما رہی ہیں کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں اس حجرے کے اندر تشریف لے آتے ہیں، ایک غیر مرد کی شکل میں، کہ جس کو پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا حضرت مریم نے. تو دیکھ کر پریشان ہو گئی، ڈر گئی کہ میرے اس کمرے کے اندر یہ شخص کہاں سے آیا ہے، اس کو چابی کس نے دی ہے، یہ یہاں داخل کیسے ہوا ہے جہاں کہ سوائے زکریا علیہ السلام کے کوئی آتا نہیں ہے. تو وہ ڈر گئی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا، کہا، قرآن کہتا ہے سورہ مریم کے اندر، فرمایا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، کہا ڈرو نہیں میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لأہب لک غلاما زکیا، میں تجھے ایک پاکیزہ ستھرا بیٹا پاک سیرت والا اللہ کی طرف سے عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے صرف پھونک ماری ان کے گریبان کے اندر، سیدہ مریم کے گریبان کے اندر صرف پھونک ماری بس، اور چلے گئے. اور پھر ان کے پیٹ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گیا. چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچے کو لے کر نکلی اللہ کے حکم کے ساتھ. تو آگے قوم یہود کھڑی تھی، وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ مریم یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے. قرآن فرماتا ہے کہ یہودی آواز کسنے لگے، کہنے لگے کہ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے مریم تیرا باپ بھی بہت نیک آدمی تھا، تیری ماں بھی بڑی صالحہ تھی، اور یہ تو نے کیا کیا ہے، تو نے یہ بچہ کہاں سے حاصل کیا ہے. اور وہ آیت پیچھے رہ گئی کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھے رب کی طرف سے بیٹا عنایت کرنے کے لیے آیا ہوں، تو وہ کہنے لگی کہ انا لک ھذا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، ولم اک بغیہ، میں کوئی نافرمان نہیں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بالکل آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس کو لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں. میں اپنی نشانی بنانا چاہتا ہوں. رب فرما رہا ہے کہ رب تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو کائنات پیدا ہوتی ہے، مرد و عورت کا اکٹھا ہونا اور اس سے اولاد کا پیدا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ رب کا بنایا ہوا نظام ہے. اور رب کسی نظام کا پابند نہیں ہے، رب کسی نظام کا پابند نہیں ہے. وہ جیسے چائے بنا سکتا ہے، جتنے اسباب ہیں وہ رب کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے اندر تاثیر خدا پیدا کرنے والا ہے. اللہ چاہے تو سبب ہو لیکن تاثیر کوئی نہ ہو، اور خدا چاہے تو سبب نہ ہو اور تاثیر پیدا ہو جائے. وہ جس چیز میں چاہے تاثیر پیدا کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو زبان ہو لیکن بول نہ سکے، اور رب چاہے تو زبان نہ بھی ہو تو پتھر بولنا شروع ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، خدا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اور اللہ چاہے
تو آدمی چل نہ سکے، اور اللہ چاہے تو درخت چلنا شروع ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، کائنات کا مالک ہے، کائنات کا بنانے والا ہے۔ تو دوستو رب فرماتا ہے کہ جب یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، قریب تھا کہ وہ 10 درازی کرتے، وہ صرف زبان درازی کر رہے تھے، 10 درازی کرنے والے تھے، کہ حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اور پیچھے ایک آیت گزری ہے اسی رکوع کے اندر کہ اے مریم، حضرت جبریل نے کہا اے مریم اگر تجھ سے کوئی سوال کرے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے تو تو نے آگے سے اشارے سے جواب دینا ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے کسی سے کلام نہیں کرنا۔ خاموشی کا روزہ تھا اس قوم کے اندر، اس امت کے اندر، کہ بولو نہیں، جیسے کھاؤ نہیں پیو نہیں ایسے بولو نہیں۔ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں بات نہیں کروں گی۔ تو جب قوم نے سوال کیا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فاشارت الی، کہ انہوں نے، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، بس کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، بس اسی سے پوچھ لو کہ یہ کہاں سے آیا ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول اٹھے اور فرمانے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے رب نے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے رب نے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور میں جہاں بیٹھ جاؤں وہ جگہ برکت والی ہے، وجعلنی مبارکن اینما قلت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میں اللہ کے حکم سے نماز ادا کرنے والا اور زکوٰۃ دینے والا ہوں۔ وجعلنی مبارکن اینما قلت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اللہ نے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نافرمان نہیں بنایا ہے۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی ضروری ہے، زکوٰۃ کتنی ضروری ہے، اور ماں باپ کی خدمت کتنی ضروری ہے۔ انہوں نے صرف والدہ کا نام لیا کیونکہ باپ تو ان کا ہے نہیں، اس لیے کہا وہ برم بوالدتی، مجھے میرے رب نے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے رب نے کتاب عطا فرمائی ہے، اور مجھے رب نے نبی بنایا ہے۔ اچھا، اس سوال کا جواب نہیں دیا جو وہ یہودی پوچھ رہے تھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، جی تیرا باپ کون ہے، اس کی طرف گفتگو نہیں کی، بس یہ فرمایا کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں، اور میں نبی بن کر آیا ہوں، میں اچھے کردار والا بن کر آیا ہوں، میں نماز اور زکوٰۃ کا پابند بن کر آیا ہوں، ماں کا فرما بردار بن کر آیا ہوں۔ یہ ساری باتوں میں ہی اس کا جواب آ گیا تھا کہ جب میں نبی ہوں تو نبی کی ماں نافرمان نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ اس نور کو اچھے برتنوں کے اندر ڈالتا ہے۔ جب میں نبی ہوں تو پھر میرے نسب کے اوپر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ لیکن یہودی آج تک تانا زنی سے اور حضرت مریم پر اعتراض کرنے سے باز نہیں آئے، آج بھی بکواس کرتے ہیں۔ آج اگر ان کا آپس میں ایکا ہوا ہے نظر آتا ہے تو وہ ایک سیاسی ان کا آپس میں اتحاد ہے، وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، اور آج تک ٹوٹا ہی تھا، آج تک نہیں تھا۔ یہودی آج تک ٹھوکریں ہی کھاتے تھے، کوئی عیسائی گورنمنٹ ان کو پناہ نہیں دیتی تھی، ان کو پناہ ملتی تھی تو مسلمان دیتے تھے ان کو، اور جس نے پناہ دی پھر اس نے ان کا بیڑا بھی غرق کیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ پس منظر ہے جو میں نے بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا یہی ایک بات ہے جس پر غور کرنا چاہیے کہ جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو جو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو وہ انسان ہو سکتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ان کو خدا ماننا یہ گمراہی ہے۔ وہ کیسے خدا ہوئے؟ اللہ نے یہ واقعہ بھی اسی لیے بیان فرمایا
کہ میں نے ان کو بغیر باپ کے اس لیے پیدا کیا کہ میں اس کو اپنی نشانی بنانا چاہتا ہوں. تو وہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ جس طرح چاہے بنا سکتا ہے، لیکن جس کو بنایا ہے بہرحال وہ بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ خدا نہیں ہے. خدا وہی ہے جس نے اس کو بغیر اس باپ کے اپنی نشانی کے طور پر پیدا فرمایا ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. یہ سبق یہاں سے حاصل ہوتا ہے. میرے دوستو، یہاں یہ بھی درس ہے کہ جب وہ نبی ہیں، اچھا یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں کہ میں نبی بن کر آیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی دنیا میں آ کر عبادت کر کے نبی نہیں ہوتا، نبی پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی ہوتا ہے. اس لیے کہ جو انبیاء ہیں اللہ نے ازل میں ہی ان کو نبوت کے لیے منتخب فرما لیا تھا. اور حدیث پاک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ اللہ نے اپنا جب دست قدرت رکھا تو قیامت تک آنے والی روحیں باہر نکل آئیں. آدھی دائیں کھڑی ہو گئی، آدھی بائیں کھڑی ہو گئی. دائیں والے نورانی تھے، ان کے چہرے مسکراتے تھے، ان کے چہرے پر نور تھا، اور بائیں والے ان کے چہرے سیاہ تھے. تو بتایا گیا اے آدم علیہ السلام یہ آپ کی اولاد ہے، دائیں والے ایمان والے ہیں، بائیں والے کفر والے ہیں. جو ایمان والے تھے ان کو دائیں طرف کھڑا کیا گیا، جو کفر والے تھے ان کو بائیں طرف کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں جانتا ہوں کہ کون ایمان لانے والا ہے اور کون ایمان نہیں لانے والا. اور جو ایمان لانے والے تھے، جو اصحاب الیمین تھے، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس ٹرم کو یوز فرماتا ہے کہ ایک دائیں والے ہیں ایک بائیں والے ہیں. اور جو دائیں والے ہیں ان کو روز قیامت نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو بائیں والے تھے ان کو نامہ اعمال بھی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو اصحاب الیمین جو تھے دائیں ہاتھ والے، ان میں سے کچھ چہرے بہت ہی نورانی تھے، ان کے چہرے بے حد نورانی تھے. آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہیں جن کے چہرے بہت ہی نورانی ہیں؟ رب نے فرمایا یہ وہ ہے جن کو نبوت عطا فرمائی جائے گی. تو گویا جو نبوت کے حامل تھے ان کو اللہ نے ازل سے منتخب فرمایا. اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، میں کتاب والا بن کر آیا ہوں. تو یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو میں اپنے مطالعہ جتنا میں نے پڑھا ہوا ہے اس میں سے میں آپ کے سامنے موتی رکھ رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اگر قرآن میں یہ موجود نہ ہوتا، اگر قرآن میں یہ موجود نہ ہوتا اور حدیث میں نہ آیا ہوتا، اللہ اور اس کے رسول نے نہ فرمایا ہوتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اس کو نہ مانا جاتا. ہم کیوں مان رہے ہیں؟ ہم عقل کے ذریعے نہیں مان رہے، ہم اللہ کی وحی کے ساتھ مان رہے ہیں، ہم رب کی وحی سے مانتے ہیں، وگرنہ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. اچھا ایک منٹ میں آخری بات اور بھی ذہن میں آ گئی ہے وہ بھی کر دوں. وہ یہ کہ مرزا غلام محمد قادیانی، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا کہ میں مثل عیسیٰ ہوں، میں مثل عیسیٰ ہوں. کیوں کہا اس نے؟ کہ حدیث میں آیا، سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے نا؟ حدیث ہر مسلمان کا ایمان ہے نا کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے، قرب قیامت میں واپس آنے والے ہیں. مرزا قادیانی نے کہا یہ میں مانتا ہوں یہ حدیثیں ہیں، لیکن وہ جو آنے والے عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ میں بن کر، میں ہوں، میں مرزا قادیانی، میں وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں جس کے بارے میں یہ بشارتیں اور یہ ساری حدیثیں ہیں. اور وہ عیسیٰ جو نبی بن کر آئے تھے وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، بلکہ اس نے دعویٰ کیا کہ کشمیر کے اندر ان کا مزار بھی موجود ہے. یعنی آدمی جھوٹ بولنے پہ آتا ہے تو پھر جھوٹو جھوٹ چل پڑتا ہے. اس نے کہا کہ وہ میں ہوں عیسیٰ جس کی بشارت دی گئی ہے. کہا گیا کہ ان کی تو بڑی شان ہے، ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. پورا قرآن پاک کے اندر رکوع موجود ہے. تو اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، اس کی کتاب ہے، اس نے تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی. دیکھو صرف تفسیر لکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، تفسیر لکھی ہے، اور تفسیر کے اندر انہی آیات کے نیچے آ کر کہتا ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ کوئی عجوبہ بات نہیں ہے. یہ کون سی بڑی بات ہے کہ تم اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو کہ اگر عیسیٰ ہے تو عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا.
تو میں کیسے عیسیٰ بن سکتا ہوں؟ کیا کیڑے مکوڑے بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتے؟ جی یہ کوئی نشانی؟ حالانکہ رب نے فرمایا کہ میں اس کو نشانی بنانا چاہتا ہوں. جی جبریل علیہ السلام نے کہا تیرا رب کہتا ہے ہوا علیہ ہین ولنجعلہ آیۃ للناس، ہم اس کو لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں کیا نشانی ہے کہ کیڑے مکوڑے بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہو جاتے ہیں. اور پھر اس نے یہ کہا کہ چنگیز خان جو کہ ہلاکو خان کا بیٹا تھا، سب جانتے ہیں کہ ہلاکو خان کا بیٹا تھا. ہاں ہلاکو خان کہنے لگا ہلاکو خان بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا. جی جھوٹو جھوٹ، حالانکہ اس کا باپ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ حقیقت ہے کہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں. وہ کوئی حرامی ہوگا جو یہ کہے گا، وہ اپنے حرامی ہونے کو ہی ظاہر کرے گا، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی انسان پیدا کیا بغیر باپ کے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے صرف اپنے حکم کن کے ساتھ پیدا فرمایا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عیسائیو، اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ خدا ہونے کی نشانی ہے تو آدم علیہ السلام کو پہلے خدا مانو کہ وہ تو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں، وہ تو پھر ڈبل خدا ہونے چاہیے. ان کو نہیں مانتے ہو تو اس کو کیسے تم نے خدا بنا لیا ہے؟ یہ مانو کہ یہ رب کی نشانی بن کر آئے ہیں.